شبیر احمد ڈھالائے یہ بھی جو ہے ذمہ دار ہیں. اسی طریقے سے اور ایک جو ہے جناب خواجہ بندے نواز صاحب شاملی کا، انہوں نے بھی یہاں کی کبھی انتظار ہے. ابھی تو پروگرام شروع ہو جانے والا ہے. اب میں حضرت مولانا ابو سے حماس سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے جو ہے اناؤنسنگ ذمہ داری سے جو ہے میں اس لیے کہ اناؤنسنگ کے الحمدللہ تعارفی کلمات اور اسی طریقے سے اور بہت سارے جو ہے جو ان کے پاس جو ہے الحمدللہ جملے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے الفاظ سے جو ہے مجلس کو مزین کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک روزہ حجاج کرام کا اصلاحی پروگرام خاتم الحجاج ٹیلر معاونین گروپ کی طرف سے الحمدللہ ایک پروگرام روشن ہاتھ اس کے اندر منعقد کیا گیا ہے. میں جو بھی خدام حجاج ہیں خصوصاً حضرت قاری حافظ معین الدین قاضی صاحب کا میں دل سے بہت ممنون و مشکور ہوں، جنہوں نے اپنی کاوشوں اور محنتوں کے ساتھ ایک خدمت گروپ کے ساتھ مل کر اس پروگرام کو منعقد کیا. اس پروگرام کو آرگنائز کرنے کی جو ذمہ داری لیے ہیں خاتم الحجاج الحاج محترمہ عابدہ قاسم دلہا ٹیلر اور ایک ہمارے رفیق محترم الحاج حافظ قاری معین الدین قاضی صاحب، الحاج قاسم دلہے صاحب آئی ٹیلر، الحاج اللہ بخش محمد یوسف ٹیلر صاحب، الحاج محمد یاسین ٹیلر صاحب، یہ پورے ٹیلر برادران مل کر قاضی برادران مل کر اس مبارک حاجیوں کے حج کے واپسی کے بعد حج کرنا بہت آسان ہے، لیکن پوری زندگی حاجی بن کر رہنا یہ بڑا کٹھن کام ہے. تو اس کے لیے تجربہ کار حضرات کو ملا کر ضلع بیجاپور کے جو بھی ہماری ماں بہنیں خواتین اور جن کو اللہ نے اپنی رحمت کی نگاہ ڈالنے کے بعد جو مبارک سفر سے یہاں پر آئے، ان حضرات کی دعائیں لینے کے لیے اور وہ حاجی اور حجت کو کس طریقے سے اپنی بقیہ زندگی گزارنا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، تجربے کے روشنی میں انشاءاللہ ہمارے درمیان جید ایک دو چار علماء کرام موجود ہیں. انشاءاللہ ان کے خطابات آپ کے سامنے ہوں گے. میں کوئی تیاری کے ساتھ نہیں آیا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ قاری صاحب آنے کے بعد اناؤنسنگ کی ذمہ داری دوں. میں ایک سیاسی مولوی ہوں. الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاؤں کی برکت سے ہمارے بھی 2 مرتبہ حج کی سعادت ہمیں نصیب ہوئی ہے. تقریباً گروپ کا بڑا تجربہ ہے جس کے اندر ہمارے گروپ میں 100 کے لوگ الحمدللہ ہمارے گروپ کے ساتھ چلے. حضرت مولانا عبدالوہاب صاحب کی دعاؤں کا صدقہ اور برکت ہے. الحمدللہ جب میں 70 پلس 2017 کے اندر الحمدللہ ہم حج کے لیے گئے تھے، جس کے اندر تقریباً ہمارے فلائٹ کے اندر 371 حاجی تھے. عجیزیہ میں ہماری بلڈنگ تھی، تو الحمدللہ اس میں پورے بزرگوں میں چھوٹا نوجوان بچہ میں ہی تھا. تو الحمدللہ وہ 371 بزرگوں کو لے کر پورے عجیزیہ بلڈنگ کے اندر رہ کر الحمدللہ ہم نے وہ جتنے بزرگ حضرات تھے اس میں کئی بزرگ خواتین بھی تھی، تو الحمدللہ ہم نے ان کے ساتھ رہ کر اور 2015 کے اندر مجھے حج کمیٹی آف انڈیا کی طرف سے یہ نام کرناٹکا کا معلم الحجاج ڈرائیور مجھے حاجی بنایا گیا. تو الحمدللہ حاجیوں کی خدمت ہے، علماء کرام کی دعائیں ہیں، ہمارے خصوصاً قاضی فیملی کا بہت بڑا ہمیں سپورٹ اور تعاون ہے. تو آج اللہ کا کرم ہے. میں مختصر انداز میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی حاجی یہاں پر تقریباً 100 کے قریب 100 سے زائد حاجی حضرات ماشاءاللہ اس بار اس مرتبہ کا جو حج ہوا ہے میں سمجھتا ہوں وہ بڑا مجاہدے کا حج ہے، بڑا قربانی کا حج ہے. جو آدمی تقریباً پورے بیجاپور ضلع سے 250 کے قریب اور اس میں کچھ پرائیویٹ وغیرہ بھی گئے، اندازہ کم و بیش 300 کے قریب الحمدللہ حجاج کرام ضلع بیجاپور سے
سے جا کر آئے. ہم نے بزرگوں سے سنا جس بندے پر اللہ رحمت اور محبت کی نگاہ ڈالتے ہیں اسے اپنے گھر کو بلاتے ہیں. تو ماشاءاللہ یہ مبارکباد ہے. میں ان تمام حجاج کرام کو میری طرف سے اور یہ جو خدا میں ٹیلر برادران ہیں اور یہ جو حضرات بڑے اکابر علماء بیٹھے ان کی طرف سے میں دل کی گہرائیوں سے میں آپ کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں. آپ لوگوں کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں, استقبال کرتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں, اہلاً و سہلاً مرحبا مبارکبادی پیش کرتے ہیں. میں چاہتا ہوں وقت ہمارا بہت کم ہے, یہ کم وقت کے اندر پوری ذمہ داری نبھانا ہے. ان علماء کرام کے بیانات بھی سننا ہے, کھانا بھی کھانا ہے اور اللہ کا جو حکم ظہر کی نماز ہے اسے بھی پورا کرنا ہے اور اپنی منزل کو بھی جلدی پہنچنا ہے. تو آپ لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں ہمارا 1 سیکنڈ 1 منٹ بھی بالکل وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے. ہمارے حضرت مولانا عبد الوہاب صاحب اپنے اکثر بیانات میں وقت کے بارے میں بہت اہمیت دے کر فرماتے ہیں. ایک بزرگ کا ایک جملہ ہے, عربی میں جملہ ہے, الوقت اثمن من الذهب. وقت جو ہے وہ سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہے. سننا چاندی ہمیں کما سکتی لیکن وقت نہیں کما سکتے. ہم نے بڑوں سے سنا, کتابوں میں پڑھا, وقت ایک تلوار کے مانند ہے. اگر تم اس کو صحیح نہیں کاٹو گے یہ تمہیں کاٹ کر چلا جائے گا. وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا. بہت سارے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں, کسی کی عمر 30 سال ہے, کسی کی 40 سال ہے, کسی کی 50 سال ہے, کسی کی 60-70 سال ہے, کسی کی 80-90 سال ہے. یہ جو سال ہے یہ سال میں 12 مہینے آتے ہیں اور 12 مہینے میں ایک مہینے میں کم و بیش 30 دن آتے ہیں اور ایک مہینے میں تقریباً 4 ہفتے یا 5 ہفتے آتے ہیں اور اس کے اندر ایک ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں. ایک دن میں جو ہے وہ 24 گھنٹے اور 1 گھنٹے میں 60 منٹ اور 1 منٹ میں 60 سیکنڈ ہو سکتے ہیں. ہم نے بزرگوں سے سنا خدا کی قسم قیامت آ سکتی ہے, زندگی کا وقت کا 1 سیکنڈ دوبارہ واپس نہیں آ سکتا. تو اللہ نے جو ہمیں وقت دیا ہے اس وقت کی قدر کریں. شاعر مشرق علامہ اقبال نے فرمایا, سدا دور دورہ دکھاتا نہیں, گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں, مرا بیل خان کھاتا نہیں. میرے بھائی جو وقت گزر گیا وہ دوبارہ نہیں آئے گا. اس کے لیے میں چاہتا ہوں اس وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے جو مقصد سے یہ پروگرام رکھا گیا ہے اللہ اس مقصد کے لیے بھرپور کامیابی اور کامیابی نصیب فرمائے. سفر حج سے واپسی کے بعد حاجی اپنے مقام پر آ کر کس طرح اپنی فقیہ زندگی گزارے اور امت مسلمہ کے لیے کیا میسج دینا چاہیے. ہمارے درمیان تو پروگرام کا کچھ شیڈول قاری صاحب نے بتایا کہ حضرت قاری صدیق صاحب سے میں اس کی شروعات کرنا چاہ رہا تھا, لیکن اس حجاج کرام کی صدارتی کتاب اور دعا کے لیے آپ کو اس کی ذمہ داری دی گئی ہے. میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ میں بھی اپنا وقت حضرت مولانا عبد الوہاب کو دینا چاہتا ہوں, ان سے میں سننا چاہتا ہوں. حضرت مولانا عبد الوہاب صاحب ہمارا جو نورانی انٹرنیشنل ٹور کے وہ چیئرپرسن ہیں, ذمہ دار ہیں, ان کی نگرانی اور ان کی ذمہ داری سرپرستی کے اندر الحمدللہ میں کام کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں حضرت مولانا عبد الوہاب صاحب جن کی علمی استعداد ہے, جنہوں نے تقریباً 100 کے قریب کتابیں لکھی ہیں, کنڑ میں کتابیں, ہندی میں کتابیں, انگریزی کتابیں اور عمرے کا نورانی طریقہ, حج کا نورانی طریقہ, دعوت کے نورانی صفات, مسواک کے نورانی فائدے, صدقے کے نورانی فوائد, کتنے بے مثال کتابیں حضرت مولانا اس کے مصنف ہیں. حضرت مولانا عبد الوہاب صاحب کو قرآن و حدیث کی روشنی میں اور تجربے کی روشنی میں الحمدللہ ان کو بڑا اس کی صلاحیت استعداد ہے. میں بھی حضرت مولانا عبد الوہاب صاحب کو اپنا قیمتی وقت دینا چاہتا ہوں. حضرت مولانا عبد الوہاب صاحب سے میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ جو عنوان جو سفر سے واپسی کے بعد حاجی اور حجت کیسے زندگی گزارنا اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں اور یہاں کی زبان, کیونکہ مولانا بہت فصیح و بلیغ اردو بولتے ہیں, میں ذرا بولتا ہوں ذرا اردو کو تھوڑا نیچے, ایک دم ہائی لیول کی اردو نہیں بلکہ تھوڑا بیجاپور کی اردو کے اندر حضرت مولانا